آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ریاست تلنگانہ میں وقفے سے مندروں اور مسجدوں پر اٹیک ہو رہا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، گرجا گھروں پر اٹیک ہو رہا ہے اور وہاں پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ایک طبقے کی حفاظت کی جائے، بلکہ ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے رہبروں کا ادب و احترام کیا جائے، اور تمام مذاہب کے عبادت گاہوں کا نہ صرف ادب و احترام کیا جائے بلکہ ان کی حفاظت بھی کی جائے، اور جو یہ غیر انسانی جو حرکت کر رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی ان کو سزا ملنا چاہیے۔ اب شمشا آباد میں ایئرپورٹ کالونی میں جو مندر میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسی طرح سکندرآباد کی مندر پر جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، رکشا پورم میں جو مندر پر جو اٹیک ہوا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ معین آباد کی مسجد کو جو شہید کیا گیا ہے اس کے قاتلوں کو ابھی تک سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ یہ 3 مندروں کے بے حرمتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جو نا سزا دی جا رہی ہے، تو پھر معین آباد کی مسجد کا قاتل دندناتے ہوئے کیوں پھر رہا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے حکومت سے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی عبادت گاہوں کا ہر قوم و ملت کے لوگ اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کرنا تمام مذاہب کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے۔ اور حکومت تلنگانہ کے پاس جبکہ قانون موجود ہے کہ جو مساجد کی مندروں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا دینے کا اختیارات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت تلنگانہ ان اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے، اور ہم یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جتنے مذاہب ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف اگر کوئی بے حرمتی، بدتمیزی اور گستاخی کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے تلنگانہ میں دہشت گردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، اور پھر ان لوگوں کا جو عبادت گاہوں پر اٹیک کرتے ہیں، جو مذہبی رہنماؤں کے خلاف جو نا گستاخی کرتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ صرف دہشت گرد ہیں، یہ ملک اور قوم کے جو نا دشمن ہے، یہ دیش دروہی ان کو کہا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے افراد کے خلاف ہماری حکومت تلنگانہ سخت قانون جو موجود ہے اس کو نافذ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہمارا حکومت تلنگانہ سے سوال ہے۔ ہم حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی عبادت گاہوں کے اوپر ایسی نازیبا حرکت کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونا چاہیے۔ اب ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ رکشا پورم کا جو خاتی ہے اور اس کے تعلق سے جو ہے نا وہ نیم پاگل ہونے کے شواہد موجود ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور سکندرآباد میں جو واقعہ ہوا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر معین آباد کی مسجد کے قاتل کو کیوں جو نا سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ میں کانگریس کے ان قائدین سے پوچھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں پر سیکولر حکومت قائم ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، پھر تمہارا انصاف کہاں گیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ اور وقفے سے شہر میں ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے اس کا تدارک کے لیے کانگریس کے مسلم قائدین کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کو قیامت کے دن کی باز پرس کا احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے دربار میں جو نا پیش ہو کر جواب دینے کا احساس ختم ہو گیا؟
کیا آپ کے لیے یہ حکومت ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ حکومت آپ کی زندگی بھر تک رہے گی؟ تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے. ایسے کئی آئے کئی چلے گئے. ہم حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی مذہبی رہنماؤں کے خلاف گستاخی کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے، اور جو عبادت گاہوں پر اٹیک کرتا ہے اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے. اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا آپ ازواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ شادی سے پہلے کی غلطیوں سے پریشان ہیں؟ آپ شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد. 40 سالہ تجربہ کار طبیب سے رجوع ہو کر مناسب قیمت پر کامیاب علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی مایوسی کو خوشی میں بدل سکتے ہیں. اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، شام 6 بجے تا 9 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی. مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں.